السلام علیکم دوستو، ذوق کاوش 33 میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہم سنت تلمیح کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو سنت تلمیح ہوتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو سنت کا معنی جیسے آپ کو پتا ہے مہارت، فنی کمال، نکتہ آفرینی، سجاوٹ، کاریگری، بنائی ہوئی چیز، اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ اور تلمیح کہتے ہیں آنکھ چرا کے اشارہ کرنا، یہ آنکھ چرا کے دیکھنا، اشارہ یا رمز۔ اب یہ تو ہو گئے ان کے لغوی معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاعری میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سنت تلمیح کی تعریف ہوئی کلام یا شاعری میں کسی روایت، کہانی، فنی و علمی اصطلاح، حدیث یا قرآنی آیات کا ذکر کر کے کسی واقعہ کی طرف ایک یا دو لفظوں میں اشارہ کرنا، مانا کسی ایک بڑے واقعہ کو، کسی بڑی روایت کو، کسی بڑی فنی یا علمی اصطلاح کو ایک یا دو لفظوں میں اس پوری کی پوری واقعہ کو بیان کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں سنت تلمیح۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے واقعے کو شاعری میں بیان کرنا یا نثم میں بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے مقصد اس پورے واقعے کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا اس سے جڑے ہوئے کسی نقطہ کی طرف، کسی خاص معنی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب کلام میں ہم لفظوں کو برتتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ سنت تلمیح سے استعمال کی۔ مثال کی بات ہے ابن مریم تلمیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کوہ طور جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا کرتے تھے، چاہے یوسف وہ کنواں جس میں یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے جو ڈال دیا تھا، آتش نمرود وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی تھی، اور شیریں فرات، یہ بہت بڑا قصہ ہے، شیریں فرات کی محبت کی، پریم کی کہانی ہے۔ اسی طرح دوسرے آب حیات ہو سکتا ہے، اسی طرح سکندر، اسی طرح خضر، حضرت خضر علیہ السلام، ایسے بہت سے ہمارے حدیث میں، قرآن میں یا اور روایتوں میں، ہماری تاریخ میں کوئی واقعات ہیں، ان کا ایک یا دو لفظوں میں ذکر کر کے کسی خاص معنی کی طرف اشارہ کرنا، مطلب لینا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تلمیح ہے۔ یہاں میں نے مثال لکھی ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جہاں پہ درد یا زخم ہوتا تھا وہاں پہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ درد ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مرزا غالب کہہ رہے ہیں جو مجھے دکھ ملے ہیں، جو مجھے درد ملے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، کاش کوئی ایسا آئے مجھے ملے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ رکھے اور میرا علاج کرے اور اپنے اس خوبی سے میرے دردوں کو ختم کر دے۔ تو اس طرح سے ابن مریم کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس طرح سے اشارے کر کے ایک خاص معنی مراد لینا اور اس کو اپنے واقعوں سے یا کسی اور واقعے سے جوڑنا، نسبت دینا اور سمجھانے کے لیے اس کو پیش کرنا، اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ مثلا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی تھی، تو مقصود کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا۔ اسی طرح سے حضرت اللہ سے شفا کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا مسلم امت کے لیے، اور جو ہر طرف سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا پھر آپ آل اسماعیل کے، آل جو ہے ابراہیم کا کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اسی طرح دوست دیکھو، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ جب کوئی بھائی اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے تو اس ناانصافی کو یا اس ظلم کو وہ چاہے یوسف سے لے رہے ہیں، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اس کے بھائیوں نے
اسی طرح غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دوست تھوڑے ہیں اور بھائی بہت ہیں، جو مصیبتوں میں نہ صرف دھکیلتے ہیں بلکہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں، اپنے نثر میں کسی واقعہ، کسی روایت، کسی حدیث قرآن کے واقعہ کی طرف ایک یا دو لفظوں میں اشارے کر کے اس پورے واقعے کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی معنی پیش کرنا، کوئی مطالب لینا، کوئی مفاہیم لینا، اس طرح سے جب کوئی برتتا ہے کلام میں لفظوں کو، تو اس برتنے کو، اس استعمال کو، اس ہنرمندی کو، اس کاریگری کو، اس مہارت کو، اس حسن کاری کو، اس بناوٹ کو کہتے ہیں کہ یہ صنعت تلميح ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔